قلب بالحق تعلق وبغار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابر کرم کے ناظرین، اللہ کریم کی ذات ببرکات نے جن ہستیوں کے ادب، احترام، عزت اور ان سے عقیدت کا حکم دیا، ان میں انبیاء کے بعد اولیاء و صحابہ و اہل بیت اطہار کے ساتھ جن ہستیوں کے تذکار خیر اور جن سے عقیدت و محبت کا قرآن مجید میں حکم دیا وہ والدین ہیں. وبالوالدین احسانا. بہت سارے مقامات پہ قرآن مجید میں تقریباً 15 مقامات ہیں جہاں والدین سے عقیدت، محبت اور حسن سلوک اور اس کا حکم دیا گیا. 5 مقامات تو وہ ہیں جہاں اللہ کریم نے والدین کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا، اور ایک مقام پہ اپنا اور والدین کا شکریہ بھی اکٹھا کر دیا. انشکر لی ولی والدیک. معزز ناظرین و سامعین، والدین وہ ہیں ووالد وما ولد. والد کی قسم اللہ کریم کی ذات ببرکات نے اٹھائی ہے. والدین کی طرف نگاہ محبت سے دیکھنے پہ اللہ کریم نے حج مبرور کا اجر رکھ دیا. والدین کی خدمت کرنے پہ اللہ کریم کی ذات ببرکات نے رزق کی فراوانی کا وعدہ کر لیا. جس وقت اللہ کریم نے حکم دیا کہ تم نے خرچ کرنا ہے اپنے مال میں سے، یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، یعنی جتنے بھی لوگوں کو آپ نے اپنے مال سے دینا ہے تو سب سے پہلے جن کو تمہارے مال کا مستحق اور ضروری لازم قرار دیا وہ والدین کی ذوات ہیں. آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے فرمایا اگر میں حالت نماز میں ہوتا اور سورہ فاتحہ شریف پڑھ چکا ہوتا، میری ماں مجھے بلاتی تو میں نماز ترک کر کے اپنی والدہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، تمہارا باپ تمہاری جنت کا مرکزی گیٹ ہے. سرکار نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی ذات برکات نے فرمایا ایک صحابی رسول کو جنت میں سب سے اعلیٰ قاری ہونے کا جو اعزاز اللہ کریم نے بخشا وہ ماں کی خدمت کی وجہ سے بخشا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات برکات نے فرمایا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، ایک ایک عمل کرو گے ایک ایک نیکی اور ایک ایک اجر اس عمل کا. لیکن فرمایا اگر کوئی اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے فَأَنْتَ حَاجٍ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاهِدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں حج کا ثواب بھی ملے گا، عمرے کا ثواب بھی ملے گا، جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب بھی ملے گا. یعنی نیکی ایک کرو گے اور ثواب سارے ان تمام اعمال حسنات کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا. کسی نے آ کے عرض کی حضور مجھے اجازت دیجئے میں آپ کے ساتھ میدان جہاد میں جانا چاہتا ہوں، تو حضور نے فرمایا ارجع الی بیتک، اپنے گھر جا، الزم رجلہا فسم الجنہ، اپنی ماں کے قدموں کو پکڑ لے تجھے وہیں سے جنت مل جائے گی. ایک صحابی رسول نے عرض کی حضور میں نے خانہ کعبہ کی دہلیز کو چومنے کا میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عہد کیا تھا. حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا ارجع الی بیتک وقبل قدمی امک ووفیت نذرک، جا اپنے گھر جا، اپنی بوڑھی ماں کے پاؤں کو چوم لے. ماں کے پاؤں کو چوم لیا تو ایسے ہے جیسے خانہ کعبہ کی دہلیز کو بوسہ دینے کی برکت و سعادت. کتنی بڑی برکتیں ہیں ہمارے گھروں میں، کتنے بڑے اللہ کریم کی ذات و برکات، اس کی برکت کے مظاہر ہمارے گھروں میں موجود ہیں جن کے دنیا سے جانے کے بعد بھی جن سے تمہارا تعلق نہیں ٹوٹتا. حضور نے فرمایا تعرض اعمالکم علی ابویکم فی قبورہم، تمہارے اعمال تمہارے ماں باپ کو ان کی قبروں میں پیش کیے جاتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو. اور جب تم ماں باپ کی قبر کے ان کے مزارات پہ ان کی قبروں پہ جا کے حاضری دیتے ہو، زیارت کرتے ہو، تو حضور نے فرمایا تمہیں پھر صالحین اور ابرار میں لکھا جاتا ہے. یعنی ماں باپ کی قبر کی زیارت بندے کو ولایت کا درجہ عطا کرتی ہے. کتنی بڑی خوبصورت بات ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی وہ نافع تھے، ان کی زیارت تمہارے لیے حج کا ثواب تھی، ان کی خدمت تمہارے لیے جنت تھی، اور ان سے احترام اور عقیدت کے ساتھ پیش آنا یہ تمہارا دین تھا. اور جب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی قبر کا حیا کرنا اور قبر کی حاضری اور زیارت کرنا، اس پہ بھی تمہیں ولایت مل رہی ہے. تو آپ دیکھیں پوری تاریخ اسلام میں، تاریخ انسانیت میں جس کو بھی برکت ملی ہے وہ اپنے والد والدہ کی خدمت کی وجہ سے ملی ہے. اور جو ذلت و رسوائی کا شکار ہوا
پہلا آدمی جس نے اپنے باپ کی توہین اور بے ادبی کی تھی، آپ جانتے ہیں کہ وہ کون تھا؟ وہ قابیل تھا، اور اس کی وجہ سے وہ ذلت اور رسوائی کا شکار ہوا۔ جس نے ادب کیا تھا حضرت جناب اسماعیل علیہ السلام، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جی آپ جیسے حکم کریں گے میں اپنی جان پیش کرتا ہوں، جو آپ چاہیں کر لیں۔ اپنا جسم پیش کر دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گردن پہ رب کے حکم پہ چھری چلا دی، اللہ کریم نے اس قربانی کو قبول کر لیا۔ کتنا بڑا درجہ، ذبیح اللہ کا لقب قرار دیا۔ حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام، آپ نے جہاں اپنے خطبے میں دیگر چیزوں کو بیان کیا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی۔ تو اب دیکھیں آخر میں انہوں نے اپنی والدہ سے حسن سلوک کے بارے میں بات کی کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نے اپنی ماں سے، اپنی والدہ سے نیکی کرنی ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر قیامت تک کے جو اولیاء، صوفیاء اور دیگر صالحین ہیں، سب کو آپ دیکھ لیں، ان کی زندگیوں میں برکتیں، خیر، کامیابی، کامرانی، اور صوفیاء میں ہیں تو خاص طور پہ جس کو بھی عظمتیں اور برکتیں اللہ کریم نے عطا کی ہیں وہ والدین کی خدمت کے ذریعے سے عطا کی ہیں۔ تو آج ہمارا یہ خوبصورت موضوع ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان سے محبت اور ان کی خدمت کے آداب۔ آپ تمام احباب توجہ اور محبت کے ساتھ اس خوبصورت پروگرام کو سنیے گا اور دیگر دوستوں تک بھی پہنچائیے گا، تاکہ ہماری نسلیں، ہمارے بچے والدین کا ادب اور ان کا احترام کرنے والے بن جائیں، ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے، ہماری آخرت اور ہماری قبر بھی بہتر ہو جائے۔